نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ بیان کریں گے کہ نجاست کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ نجاست کی قسموں کو بھی ہم سمجھیں گے۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کی نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور اس کو دھوئے بغیر نہ ہمارا کپڑا پاک ہو سکتا ہے نہ ہم پاک ہو سکتے ہیں۔ دوسری وہ جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے احکام آج ہم بیان کریں گے۔ خون اور آدمی کا پیشاب، منی اور شراب، کتے بلی کا پاخانہ پیشاب، سور کا گوشت اور اس کے بال، ہڈی وغیرہ اس کی ساری چیزیں، گھوڑے گدھے خچر کی لید اور گائے بیل بھینس وغیرہ کا گوبر اور بکری بھیڑ کی مینگنی، غرضے کی سب جانوروں کا پاخانہ، مرغی بطخ اور مرغابی کی بیٹ، گدھے خچر اور سب جانوروں کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ نجاست غلیظہ ہے، اگر یہ ہمارے کپڑوں میں لگ جائے یا ہمارے جسم میں لگ جائے تو جب تک ہم اس کو دھو نہیں ڈالیں گے اچھی طرح سے، تب تک نہ ہمارا کپڑا پاک ہو سکتا ہے اور نہ ہمارا جسم پاک ہو سکتا ہے۔ چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے، یعنی اگر چھوٹے بچے کا پیشاب یا پاخانہ کپڑوں میں لگ جائے تو اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں دھویا، خواہ وہ جسم میں لگے یا کپڑے میں، تو بھی ہم پاک نہیں ہوئے۔ حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، یعنی کہ جن پرندوں کا بیٹ لگ جائے، پیشاب لگ جائے، اگرچہ وہ حرام ہیں، پھر بھی یہ نجاست خفیفہ ہے کہ اگر ان کا تھوڑا سا اثر کپڑے پر یا جسم پر رہے گا تو دھونا ضروری نہیں ہوگا۔ مرغی بطخ مرغابی کے سوا اور حلال پرندوں کی بیٹ بھی پاک ہے، جیسے کبوتر، چڑیا، مینا وغیرہ، اور چمگادڑ کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے۔ نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن پر لگ جائے اور وہ پھیلاؤ میں روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، بلا اس کے دھوئے اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور برا ہے۔ اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں، اس کے دھوئے بغیر نماز نہ ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جائے جیسے پاخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے لیے پاکی کا ہونا شرط ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے یا عضو میں لگی ہے، اگر اس کے چوتھائی سے کم میں لگی ہو تو معاف ہے، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں، اس کا دھونا واجب ہے، یعنی بے دھوئے نماز درست نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رہے کہ نماز درست ہونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ شرط کے بغیر نماز میں انسان داخل ہی نہیں ہوگا۔ نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جائے وہ بھی نجس غلیظ ہو جاتا ہے، اور نجاست خفیفہ پڑ جائے تو وہ بھی نجس خفیف ہو جاتا ہے، چاہے کم پڑے یا زیادہ پڑے۔ کپڑے میں نجس تیل لگ گیا اور ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپے سے کم بھی ہے، لیکن 2-1 دن میں پھیل کر زیادہ ہو گیا تو جب تک روپے سے زیادہ نہ ہو معاف ہے، اور جب بڑھ گیا تو معاف نہیں رہا، اب اس کا دھونا واجب ہے، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، اگر لگ جائے تو کچھ حرج نہیں، اسی طرح مکھی کھٹمل مچھر کا خون بھی نجس نہیں ہے، اگر لگا ہوا ہے کپڑے میں یا بدن میں اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ اگر پیشاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑ جائیں کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دیں تو اس کا کچھ حرج نہیں ہے، دھونا واجب نہیں ہے۔